गिन्नी बड़े गुणों वाली थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ दिलेर भी थी। कच्चा गरीब किसान की अनपढ़ बेटी थी, लेकिन इसके ख्वाब ऊंचे थे, क्योंकि ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। इसके ख्वाबों में ख्वाजा था। इसके इलाके में 10 मुरब्बे जमीन इसे बुजुर्गों की विरासत में मिली थी। ये बांका सजीला घीरू एक बड़ा जिम्मेदार था, जो मुआशके करने में खासी शोहरत रखता था। गिनी जब भी चारा काटे खेतों में निकलती, इसका सामना ख्वाजा से हो जाता। वो शर्मा कर सिमट जाती। ख्वाजा को इससे कोई दिलचस्पी न थी। इसके लिए वो एक आम सी देहाती लड़की थी। इसकी तरफ नजर भर कर देखने की इसे फुर्सत न थी। इसने कभी हाथ में ग्रांति पकड़े चारा काटती गई, इसकी जानिब ध्यान न दिया, इसलिए इसको इस लड़की की शक्ल भी याद न थी। मगर ख्वाजा तो गिनी के ख्वाबों में बस चुका था। वो सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते बस इसी के ख्वाब देखा करती थी। ख्वाब देखना और बात है, किसी की मोहब्बत या तवज्जो पा लेना और बात है। ख्वाजा की तवज्जो तो न पा सकी, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में इसकी शादी अपने जैसे घर में जरूर हो गई, और वो दुल्हन के रूप में अरमानों की दुनिया दिल में बसाए लाचार अपने नेक घर चली आई। जब इसने दूल्हे को शादी की पहली रात देखा, तो इसके ख्वाबों के महल चकनाचूर हो गए, और वो ज़िनी तौर पर सख्त सदमे का शिकार हो गई। हजूर पर किसी तौर पर इसके ख्वाबों का शहजादा न था। वो धूप से चला मेहनत कश, खुरदरे नकूश का आम सा देहाती नौजवान था। इसका रवैया भी इसके खुरदरे नकूश की मानित खुरदरा और करख्ती था। इसके साथ वो ज़हनी तौर पर सख्त मासूद की जिंदगी बसर करने लगी। अब इसकी हर सांस इसके लिए सूली जैसी थी। इसे हजूर बख्श बिल्कुल भी पसंद न था। पहले वो अपने ख्वाबों और अपनी सोचों में आजाद थी, मगर शादी का फंदा लगते ही इसकी रूह जैसे किसी जब्ता होकर इसके बदन में कफ्स में तड़पने लगी। इसे किसी पल चैन न था। एक रात इसकी अपने शोहर से लड़ाई हो गई। इसकी नफासत पसंद तबीयत हजूर बख्श के पसीने से डूबे हुए वजूद से बेजार हो गई थी। वो इसका कुर्ब बर्दाश्त न कर सकी और लड़ झगड़ कर अलग जा लेती। इसे देर तक नींद न आई। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी, आंसू चेहरे को भिगोते रहे। हजूर बख्श को तो नींद आ गई, मगर इसको नींद कैसे आती। लेटे लेटे उठ गई तो उठकर बैठ गई, जाने फिर जी में क्या समाई। इसने शोहर का ट्रैक खोलकर इसका ढला हुआ जोड़ा निकाल कर पहन लिया, सर पर पगड़ी बांध ली और दबे कदमों घर से खेतों के बीच चल दी। ये सब इसने बगैर किसी पेशगी मंसूबे के और सोचे समझे बगैर किया था। ख्वाजा गांव में 8 मील की दूरी पर था, मगर जब दिल में इश्क का चिराग जलता हो तो महबूब की नगरी कोसों दूर होने के बावजूद आंखों के सामने मालूम होती है। रात के 3 पहर वो तन तनहा जंगल बियाबान में चलती रही। इसने दरिया का नक और रेतीला इलाका पार कर लिया। ये रात चौदवी के चांद की थी। हर तरफ सफेद चांदनी बिखरी हुई थी, और वो इस रोशनी में बेहरकत चलती रही। इसका मुंह ख्वाजा के डेरे की तरफ था। नदे नाले अबूर करती फिर आखिर वो अपने ख्वाबों के शहजादे के डेरे पर पहुंच गई। गर्मियों का मौसम था। ख्वाजा डेरे के बाहर खुली फिजा में चारपाई डाले सो रहा था। थोड़ी देर वो इसके चेहरे को तकती रही। वो चौधरी के चांद जैसा था। वो खुद भी तो चौधरी के चांद जैसी ही थी। मुझे भी कुछ कमी नहीं थी। इसने सोचा, इस गल्लों वाली को इतना एतमाद तो अपने हुस्न पर था कि वो किसी मर्द से टकराई ना जा सकती थी। गहरी नींद में डूबे ख्वाजा को इसने धीरे से पुकारा, ख्वाजा साईं, ख्वाजा साईं। कोई जवाब न मिला तो इसने होले से इसका बाजू हिलाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कोई ख्वाब देख रहा है। चांद की उजली चांदनी में एक हसीनो जमील परी जमाल इसके सामने खड़ी है। वो आंखें मलने लगा। कौन हो तुम, और मुझे क्यों उठाया है? वो इसे बिल्कुल भी ना पहचान पाया था। मैं जो भी हूँ ख्वाजा साईं, तुम्हारे इश्क की मारी हूँ। बड़ी दूर से पैदल चलकर आई हूँ। अपना घर बार छोड़कर तन तनहा जंगल बियाबान अबूर किया है। रास्ते में जंगली जानवर, गीदड़, कुत्ते, भेड़िए भी थे, मगर मैं किसी से नहीं डरी। मेरे दिल में तेरी लगन थी साईं। उन्होंने मुझे कुछ न कहा, क्योंकि मैं राह शौक की मुसाफिर थी। अब बताओ,
تم مجھ سے کیا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ خواجہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے عشق میں یوں بھی دیوانی ہو سکتی ہے۔ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے اس نے کہا، اسے کملی تو نے کمال کر دیا، تو کتنی دلیر ہے کہ اس طرح عشق کی لگن میں میرے پیچھے آ گئی ہے، مگر میں اس وقت مجبور ہوں۔ اچھا ہے تو واپس لوٹ جا، تو شادی شدہ ہے۔ وہ بولی، اب واپس نہیں جاؤں گی، یا تو تم مجھے پناہ دو یا اپنے ہاتھوں سے دریا بدھ کر دو۔ واپس گئی تو حضوراً مجھے ٹوکے سے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا۔ یہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوہو، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ خواجہ نے کچھ سوچ کر اپنا درخت سے بندھا ہوا گھوڑا نکالا اور گنی کو اس پر سوار کرایا۔ وہ اسے ساتھ لے کر اپنے ایک دوست زمیندار کالے خاں کی طرف روانہ ہو گیا، جس کا پینا اس کے زمین کے پینے سے ملتا تھا۔ گنی کو کالے خاں کے حوالے کر کے خواجہ بولا، دوست، یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت تیرے سپرد ہے۔ یہ حضوراً ماچھی کی بیوی ہے اور بھاگ کر آ گئی ہے۔ میں اس سے معاملات طے کر آؤں تو آ کر لے جاؤں گا۔ کالے خاں بلوچ سردار تھا، اس پر خواجہ کو مکمل بھروسہ تھا۔ وہ اپنی روایات کے مطابق امانت میں خیانت کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ خواجہ وہاں سے حضور بخش کے پاس پہنچا تو صبح ہو چکی تھی اور وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی بیوی غائب تھی۔ یہاں بھی خواجہ کا ڈیرا تھا۔ وہ سیدھا اپنے ڈیرے پر اترا، گھوڑے کو اپنے بیلی کے حوالے کیا اور حضور بخش کو بلانے کا پیغام دیا۔ ذرا سی دیر پر یہ مصیبت زدہ کسان حاضر تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ اس کی بیوی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ خواجہ نے کہا، حضوراً رو مت، جو بے وفا ہو اس کے لیے میر بہانہ گویا اپنے قیمتی آنسوؤں کو ریت پر گرانے سے مترادف ہے۔ وہ بھاگ کر میری امان میں آ گئی ہے اور تجھ سے گلو خلاصی چاہتی ہے۔ میری رائے ہے کہ تو اسے چھوڑ دے، کیونکہ جو عورت ٹھکرا کر چلی جائے وہ عمر بھر ساتھ نہیں نبھاتی، وہ ساتھ رکھنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اگر تو چاہے تو بدلے میں تجھ کو میں کچھ ایکڑ زمین دے سکتا ہوں۔ ایک بے وفا حجائی عورت کے بدلے کیا یہ سودا تجھ کو منظور ہے؟ منظور ہے سائیں۔ حضور بخش کے آنسو تھم گئے۔ بھلا وہ اس سودے کو رد کرنے کی جرت بھی کر سکتا تھا؟ اس کی اوقات ہی کیا تھی؟ ویسے بھی اسے اس عورت کو مارنے سے کیا حاصل ہوتا؟ پھانسی کا پھندا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ 6 ایکڑ زمین کا مالک بن جائے۔ ایک معمولی کسان کے لیے جس کی 1 انچ زمین اپنی ملکیت نہ ہو، 6 ایکڑ مفت اقلیم کے برابر تھی۔ حسب توقع بڑی آسانی اور خوشی کے ساتھ حضور بخش سے سودا ہو گیا۔ اب طلاق نامے پر انگوٹھا لگوانا باقی تھا۔ یہ کام کرانے کے بعد سپہر کو خواجہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر غازی گھاٹ کی سمت روانہ ہو گیا، جہاں اس کا اصل ڈیرا تھا، کیونکہ اس کی زمین تو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ کالے خان نے گنی کو اپنی بیوی کے پاس پہنچا دیا تھا اور کہا کہ یہ میری دوست کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ آج کل میں آ کر اسے لے جائے گا، اسے کوئی گریز نہ پہنچنی چاہیے۔ کالے خان کی بیوی کافی تیز عورت تھی۔ وہ اس چاند چہرے کو دیکھتے ہی بھاگ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے حال پوچھا تو گنی نے ساری رام کہانی کہہ دی۔ کالے خان کی بیوی نے سوچا، یہ عجیب سرپھری عورت ہے۔ آدھی رات کو میلوں کا سفر طے کرنے کو گھر سے نکل پڑی اور خواجہ کے پیچھے خود ہی بھاگ کر آ گئی، جبکہ خواجہ کو اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ آخر تو عورت ہی ہے۔ اس کے دل میں شک ابھرا، کہیں اس کے شوہر کا اپنا شکار نہ ہو، تو اس کی آڑ میں خود عشق و محبت کا کھیل نہ کھیل رہا ہو۔ یہ خیال آتے ہی روایتی جلن سے اس کا وجود سلگ اٹھا۔ وہ شوہر کے سامنے دم نہ مار سکتی تھی۔ نہ جانے یہ کتنی مدت کے لیے آئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا بھائی اسد خان اور الائی سے آ گیا۔ اس نے جو ایسی حسین ہور شمائلہ کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بہن کو مجبور کیا کہ کسی طرح اسے میرے ساتھ کر دے۔ وہ تو پہلے ہی اسے بلا سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔ اس نے گنی سے کہا کہ خواجہ نے تجھے بلایا ہے، آج رات تم کو جانا ہے۔ گنی کو اس نے رات کو اپنی ملازمہ کے ساتھ قریبی کھیتوں میں بھیج دیا، مگر وہاں خواجہ نہیں تھا۔ دوسرے 2 لوگوں نے اسے پکڑ کر گھوڑے پر سوار کرایا اور ساتھ لے گئے۔ ان میں سے ایک اسد خان تھا اور دوسرا اس کا ملازم تھا۔ گنی دھوکے میں لٹ گئی۔ اب وہ اسد خان کے قبضے میں تھی، گھر سے نکل چکی تھی، واپس لوٹ کر جانا اس کے بس میں نہ تھا
اور یہاں سے بھاگ جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ صبح کالے خان کو جب پتہ چلا کہ رات کو اس کی بیوی نے گنی کو کہیں غائب کر دیا ہے تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ملازمہ سے پوچھ گچھ کی تو اس نے خان سے خوفزدہ ہو کر بتا دیا کہ اس کی بیوی نے گنی کو خود اسد کے حوالے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کالے خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے گرج کر کہا، بدبخت عورت، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ کو میرے دوست کے آگے شرمندہ کروا دیا۔ وہ اس کی امانت تھی، میری سپردگی میں کسی اعتبار کی وجہ سے دے کر گیا تھا، اب اسے کیا جواب دوں گا؟ تو نے میرا بھروسہ توڑا ہے، لہٰذا اب تو میرے قابل نہیں رہی ہے۔ میں تجھے طلاق تو نہ دوں گا، مگر آج کے بعد تو کبھی میری صورت نہ دیکھ سکے گی اور نہ میں تیری شکل دیکھنے کا روادار رہوں گا۔ اس کے بعد نہیں معلوم خان نے اپنی عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئی اور نہ کوئی یہ جان سکا کہ کدھر گئی ہے۔ ملازمین بس اس قدر قیاس آرائی کرتے تھے کہ شاید اس کو خان نے دریابود کر دیا ہے یا پھر اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ خدا جانے کیوں کر اونچے قلعوں کی دیواروں کے اندر جو واقعات اور کہانیاں جنم لیتی ہیں وہ راز ہوتی ہیں، اور یہ راز پتھریلی دیواروں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ ملازمہ خدشات رکھتی تھی کہ خان نے بیوی کو حکم اداولی پر زہر دے کر اندھے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اسد خان نے گنی سے شادی کر لی یا کچھ عرصہ رکھ کر فروخت کر دیا، یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا، کیونکہ کالے خان کی ناراضگی کے سبب پھر کبھی وہ اپنے اس بنوئی کے علاقے کی جانب آنے کی جرات نہ کر سکا، اور نہ کسی نے بھی اسد خان کو اس کی طرف آتے دیکھا۔ اس لیے گنی کا قصہ بھی پردہ راز میں ہی دفن ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد علاقہ کے لوگ گنی کی قصہ بھول بھال گئے اور ایک معمولی کسان کی بیٹی اور غریب شخص کی بیوی رہی تھی۔ وہ کسی کے لیے اتنی زیادہ اہم بھی نہیں تھی۔ خواجہ کو افسوس ضرور تھا، مگر اسے گنی سے محبت نہ تھی، اس لیے اسے بھی کچھ دن کا ملال رہا ہوگا۔ اس قسم کی کہانیوں کا عموماً یہی انجام ہوتا ہے۔